ایک دفعہ کا ذکر ہے، قوس و قزح والے آسمانوں اور کاٹن کینڈی جیسے بادلوں سے بھی پرے ایک جادوئی سرزمین تھی جسے آئس کریم لینڈ کہا جاتا تھا۔ یہ سرزمین مکمل طور پر میٹھے میٹھے ذائقوں سے بنی تھی۔ چاکلیٹ کے پہاڑ، اسٹرابیری دودھ کی نہریں اور درختوں پر پتے کی جگہ ٹافیوں اور لولی پاپوں کے گچھے اگتے تھے۔ اور سب سے خاص بات، ہر شام کو وہاں کینڈی کی بارش ہوتی تھی۔ جلی بینز، گم ڈراپس اور چمکتے ستارے آسمان سے نرمی سے گرتے اور ساری زمین کو چمکا دیتے۔ اس سرزمین کی بادشاہی ایک نہایت نرمی دل والی پری ملکہ سپرنکل کے پاس تھی۔ اس کے پروں میں قوس و قزح جیسے رنگ تھے اور وہ شکر جیسی چمک رکھتے تھے۔ وہ رینبو کون محل میں رہتی تھی جو وافل کونس، ووپڈ کریم کی چھتوں اور ہر ممکن ذائقے کی آئس کریم سے بنا ہوا تھا۔ ایک دن صبح پوری آئس کریم لینڈ میں خوشی کی چہکار گونج رہی تھی۔ آج سویٹ سپرٹ فیسٹیول کا دن تھا، ایسا تہوار جس میں خوشی، دوستی اور مہم کو منایا جاتا تھا۔ اس دن پریوں کو 3 جادوئی کام دیے جاتے تھے۔ جو پریاں یہ تینوں مکمل کر لیتیں وہ جتت سنہری چیری والی چھڑی، ایسی جادوئی چھڑی جو صرف سوچنے سے ہی میٹھے میٹھے کھانے آگا دیتی۔ ملکہ سپرنکل نے 3 ہنرمند، بہادر اور شوخ پریوں کو بلایا۔ بیبی بٹرکپ، جسے ببل گم کا جادو آتا تھا۔ ٹیفی ٹورل، جو شکر سے تیز الفاظ سکتی تھی۔ لولی لیونڈر، جس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ پھول کے نلیاں گنگلبر بھول بھلیاں سے گزرنا۔ یہ نیلی بیری کے جھاڑیوں کی بھول بھلیاں تھیں جو ہنسی مذاق کرتیں اور پریوں کو گمراہ کر دیتیں۔ ہر جھاڑی کوئی مزیدار لطیفہ سناتی اور پریاں ہنسی ہنسی میں راستہ بھول جاتیں۔ اخلاقی سبق: ہنسی مزے کی بات ہے، مگر مقصد تک پہنچنے کے لیے توجہ بھی ضروری ہے۔ باہمی تعاون اور توجہ سے تینوں پریوں نے راستہ ڈھونڈ لیا اور ہنستے ہنستے باہر نکل آئیں۔ دوسرا کام تھا ایک الفاڑتی ہوئے مارش میلو پل سے گزرنا، مگر وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ پریوں کو کچھ پہیلیاں حل کر کے معلوم کرنا تھا کہ کس مارش میلو پر قدم رکھنا ہے۔ پہیلی: میں نرم ہوں، سفید ہوں، آگ میں سینکوں تو مزیدار بنتی ہوں۔ چاکلیٹ اور بسکٹ کے ساتھ میں ہر ایک کی پسند بنتی ہوں۔ لولی نے فوراً کہا۔ جیسے ہی انہوں نے سوالے مارش میلو پر قدم رکھا، اگلا حصہ ظاہر ہو گیا۔ اخلاقی سبق: دماغ کا استعمال جادو سے کم نہیں ہوتا۔ پریوں نے ہر پہیلی کو حل کیا اور کامیابی سے پل پار کر گئیں۔ آخری چیلنج تھا ایک ایسا رقص کرنا جو کینڈی کی قوس و قزح جیسی بارش لا سکے۔ اس رقص کا کوئی قاعدہ نہ تھا، ہر پری کو اپنی خوشی دل سے ظاہر کرنی تھی۔ بیبی نے قلابازیاں کھائیں، ٹیفی نے آسمان میں چکر لگائے اور لولی نے ایک ایسی سریلی آواز میں گایا جو مٹھاس سے لبریز تھی۔ اچانک آسمان روشنیوں سے جگمگا، الفاٹے اور رنگ برنگی جلو ستارے نیچے گرنے لگے۔ قریبی گاؤں کے بچے اپنے باسکٹ لے کر دوڑتے آئے اور خوشی خوشی ٹافیاں جمع کرنے لگے۔ اخلاقی سبق: جب دل سے خوشی بانٹتے ہیں تو وہ خوشی دوسروں میں بھی پھیل جاتی ہے۔ پریوں نے تینوں کام کامیابی سے مکمل کیے۔ ملکہ سپرنکل نے ان تینوں کو سنہری چیری والی چھڑی پیش کرتے ہوئے کہا، تم نے صرف چیلنجز مکمل نہیں کیے بلکہ تم نے ساری سرزمین میں خوشی، دوستی اور ہنسی بھی بانٹی۔ اس رات آسمان چینی جیسے ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور پوری سرزمین خوشبو اور میٹھے رنگوں میں نہا گئی تھی۔ تب سے جب بھی کینڈی کی بارش ہوتی ہے، بچے یاد کرتے ہیں کہ مہم جوئی ہمیشہ جادوئی اور خوشیوں بھری ہو سکتی ہے، بغیر کسی اندھیرے یا خوف کے۔